لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، بشيرا ونذير، جد الحسن والحسين بالقاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، ولعنة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكرهم بأيام الله، وذكرهم بأيام الله، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. صدق اللہ العلی العظیم. عظمت سے محمد و آل محمد پر ایک صلوات کا ہدیہ پیش کریں. عظمت بطول صدیقہ و طاہرہ پہ ایک بار پھر صلوات کا ہدیہ پیش کریں. اساتذہ کرام، دانشوران قوم و ملت، جوانان عزیز، ماہ سفر کی یہ آخری تاریخ ہے، اور اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ ایک مرتبہ پھر آپ مومنین کی خدمت میں اور جوانان کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے. قرآن مجید کی اس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا. اس سے قبل جو ہے میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، تمام دوست احباب جنہوں نے مدعو کیا ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظم بہت بہترین اشعار پڑھ رہے تھے، پیشخوانی کے فرائض انجام دینے والے عزیز نے بہت اچھے اشعار بارگاہ خامس آل اباہ میں پیش کیے، لیکن بند حقیر کے لیے چند القابات کا استعمال کیا. میں ایک طالب علم سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوں، اور ایک طالب علم کہاں، اسلام کی حجت کہاں. اور یہ آپ کی ذرا نوازی ہے کہ آپ اس طرح کے الفاظ سے نوازتے ہیں، وإلا ایک گنہگار طالب علم سے زیادہ میری کوئی حقیقت نہیں ہے. اور انشاءاللہ مسلمان کے لیے سب سے بڑا فخر یہی ہے کہ وہ مرتے دم تک طالب علم رہے. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. سورہ ابراہیم کی یہ آیت، 14واں سورہ 5ویں آیت، عجیب پیغام دے رہی ہے. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، پیغمبر کو کمانڈ دیا جا رہا ہے، حکم دیا جا رہا ہے، پیغمبر ایام الہی کا ذکر کریے. کون سے ایام الہی؟ جو میرے دن ہیں، وہ دن کہ جن کے تذکرے کے اندر کچھ نشانیاں موجود ہیں. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. کچھ نشانیاں ہیں
کچھ سمبلز ہیں، کچھ میسیجز ہیں، کوڈڈ شکل میں ہیں. اس کو ڈیکوڈ ہر کوئی نہیں کر سکتا ہے. اس کو ڈیکوڈ کرنے والوں کی دو ہی شرطیں ہیں، یا تو وہ صابر ہوں کہ وہ صبر کی اس عظیم میسج کو ڈیکوڈ کر پائیں، یا شاکرین میں سے ہوں جو شکر کی ان اعلیٰ منزلوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں. ایام الہی کا تذکرہ کیا جائے. اب میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ قرآن میں ایام الہی کے بارے میں مزید کیا کہا گیا ہے. ابتدا میں بس اتنا کہہ کے آگے بڑھتا ہوں. ایام الہی کے بارے میں مفسرین کا جو اجماع ہے وہ یہ ہے، ایام الہی سے مراد وہ دن ہے جس دن توحید کے برحق ہونے کا ثبوت انسان کو ملے. ایام الہی یعنی وہ دن جس دن توحید کی طاقت زمین پر افتخار سے سر اٹھاتی ہوئی نظر آئے اور توحید کے مقابلے میں طاغوت سرنگو ہوتا ہوا نظر آئے. اور پوری تاریخ بشریت میں عاشور کے علاوہ وہ کون سا دن ہے، کربلا کے علاوہ وہ کون سی سرزمین ہے، حسین کے علاوہ وہ کون سا کاروان ہے جس نے توحید کو اس طرح سے کارزار میں پیش کیا کہ یہاں پر خدا کی خدائی بھی حسین پہ فخر کرتی ہے، خدا کی کبریائی بھی حسین پہ فخر کرتی ہے. اور اسی مقام کو یوم اللہ کہتے ہیں. ایام الہی میں عظیم دن یوم اللہ عاشوراء کا دن ہے. مجھے تو عاشور کے اس خاص پہلو پہ گفتگو کرنی ہے جو چند جوانوں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے کہ عاشور کے اندر ایک ایسا میسج ہے جس نے تمام مفاہیم جنگ و جدل کو بدل کر کے رکھ دیا. لیجئے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں یہاں سے کہ انسان کے لیے کربلا کا ذکر ضروری ہے، لیکن کیوں ضروری ہے ابھی آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں. لیکن اس سے قبل کہ ہم کربلا تک پہنچے، ذرا انسان کی اپنی انسانیت پہ تھوڑی گفتگو کریں کہ انسان یہ ہے کون؟ یہ ہر چلتا پھرتا بولتا ہوا بشر جو اپنے آپ کو انسان کہلاتا ہے، یہ واقعی میں انسان ہے یا نہیں؟ بشر ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن ہاں ڈاکٹر صاحب اتنا ضرور ہے، بشر تو بہت ہیں انسان بہت کم ہیں. بشر تو بہت ہیں، انسان بہت کم ہیں. اور یہ فرش عزا کا وہ سفر وہی سفر ہے جہاں بشر سے انسان بنائے جاتے ہیں. ایک صلوات پڑھیے محمد والے. لیکن یہ جو بشر سے انسان تک کا سفر ہے بہت سخت ہے، سنگین ہے، دشوار ہے، آسان نہیں ہے. اس لیے کہ انسان جب اپنی تخیل کی تمام پرواز کو سمیٹ کر شعر کے قالب میں جب ڈھالتا ہے تو یہ سفر آسان نہیں ہوتا. یا انہیں رنگین قبائیں اور انہیں عطا کر کے تصویر کی شکل پیش کرتا ہے تو یہ سفر بھی تو آسان نہیں ہوتا. یا یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں موم والے ہاتھوں سے پتھر کے تمام کھردرے کونوں کو تراش کے ایک پیکر کی شکل عطا کرتا ہے تو یہ سفر بھی تو آسان نہیں ہوتا. چاہے کہ بشر کا انسان بننے کا سفر ہو، یہ سفر بہت آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. اسی لیے تو مسجود ملائکہ ہے، اسی لیے تو یہ مسجود ملائکہ ہے. یاد رکھیے شہید مطہری نے ایک مقام پہ فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو ہر وجود کے لیے، خصوصاً جاندار وجود کے لیے، اس کے ارتقاء کے لیے بہت ضروری ہے. لفظوں کو آسان کروں، شہید مطہری فرماتے ہیں کہ ہر جاندار چیز کی ڈیولپمنٹ کے لیے، ارتقاء کے لیے 3 چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے، 3 شرطوں کا پایا جانا بہت ضروری ہے. وہ لکھتے ہیں کہ سب سے پہلی شرط جو ہے ارتقاء کے منزل میں، سب سے پہلی شرط پرورش ہے، تربیت ہے، تربیت جسے کہا گیا ہے. دوسری شرط امنیت ہے، تیسری شرط آزادی ہے. عجیب شرطیں ہیں. پہلی شرط وہ لکھتے ہیں کہ یہ تربیت یعنی کیا؟ تربیت وہ کہتے ہیں کہ نباتات سے لے کر حیوانات تک، حیوانات سے لے کر حضرت انسان تک، سب کی پہلی ضرورت ہے وہ تربیت ہے. یہ بات اور ہے کہ انسان اب اپنی تربیت کا قائل نہیں رہا، لیکن فلاسفہ یہ کہتے ہیں، فیلسوف یہ کہتے ہیں، مفکرین یہ کہتے ہیں
انسان تو انسان کی بات ہے، حیوان تو حیوان کی بات ہے، یہاں نبات کو بھی نباتات میں مقام بنانے کے لیے تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر پوچھئے کہ تربیت کسے کہتے ہیں، یہ تربیت کس منزل کا نام ہے؟ پھر وہ تربیت کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں تربیت یعنی ڈنڈے چلانا نہیں، تربیت یعنی لاٹھیاں چلانا نہیں، تربیت یعنی زبان سے واعظ و پند و نصیحت کے بڑے بڑے جملے ادا کرنا نہیں، بلکہ تربیت تو کہتے ہیں ان عوامل کا، ان فیکٹرز کا، ان تمام اس ماحول کا، اس کنڈیوسیو انوائرمنٹ کا جس کے اندر ایک جاندار بن کے تجلی کرتی ہے۔ اور آسان کروں، لکھا ہے کہ تربیت یعنی وہ ماحول جس میں ایک دانہ پودا بنتا ہے، پودا شجر بنتا ہے، شجر ثمر دیتا ہے۔ یہ دانے سے ثمر تک کا جو سفر ہے، اس میں جن جن چیزوں کی ضرورت ہے، جیسے ماحول کی ضرورت ہے، جیسی فضا کی ضرورت ہے، جن جن لوازمات کی ضرورت ہے، شہید مطہری ان تمام چیزوں کو تربیت سے تعبیر کرتے ہیں۔ تربیت یعنی ہوا، تربیت یعنی پانی، تربیت یعنی مٹی، تربیت یعنی یہ دھوپ، تربیت یعنی وہ غذائیت، تربیت یعنی وہ مٹی کی نمو، تربیت یعنی دانے کی خو۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ ساری تربیت کی بحثیں بعد میں ہیں، پہلے تو یہ ہے کہ یہ دانے میں دانہ بننے کی صلاحیت ہے یا نہیں، یہ دانے میں دانہ کہلانے کی صلاحیت ہے یا نہیں، یہ دانے میں گل بننے کی طاقت ہے یا نہیں، یہ دانے میں حرکت کا جوہر ہے یا نہیں، یہ دانے میں ثمر بننے کی صلاحیت ہے یا نہیں، یہ دانے میں ثمر بن کے بشریت کی خدمت کا وہ جذبہ ہے یا نہیں، یہ تمام باتیں ضروری ہیں۔ لیکن ان سب کے بعد اگر یہ مٹی ذرا نم ہو تو بات بنتی ہے، اگر مٹی ذرا نم ہو تو یہ بات بنتی ہے۔ مٹی کی نمی تربیت ہے، دانے کی قوت تربیت ہے، ہوا کی طاقت تربیت ہے، یہ دھوپ یہ نور کی شعائیں تربیت ہیں، یعنی یہ نہ ہو تو زندگی کا سفر دم میں دم ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و پہلی چیز بیان کیا کہ یہ تربیت ضروری ہے۔ یہی تربیت جو پودے کی ضرورت ہے، یہی تربیت کم و بیش بدلی ہوئی شکل میں حیوان کو بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اب یہاں مقایسہ نہ کریے گا کہ اجی یہاں ویسی تربیت چاہیے، ایسی تربیت چاہیے۔ حیوان بات اتنی سی ہے، وہ حیوان ہے لیکن پھر بھی تربیت کے قائل ہے، پھر بھی تربیت کا قائل ہے۔ اور یہ انسان ہے کہ جس نے تربیت کو خدا حافظ کہہ دیا ہے۔ اجی تربیت کے نام پر انسان کی بارگاہ میں اتنا ملتا ہے کہ آج انسان اس منزل پہ پہنچ گیا ہے کہ پیسے دینے کو، خرچ کرنے کو تربیت سمجھتے ہیں، مہنگے اسکول میں ڈالنے کو تربیت سمجھتے ہیں، مہنگی کوچنگ کو تربیت سمجھتے ہیں، مہنگی کتابوں کو تربیت سمجھتے ہیں۔ اگر یہی تربیت ہوتی تو دنیا میں کبھی بھی کوئی ظلم نہ ہوتا اور ناانصافی نہ ہوتی۔ ایک صلوات پڑھیے محمد۔ خلاصہ یہ کہ ہمیں اپنے موضوع کی طرف جانا ہے۔ تربیت کی ضرورت ہر جگہ ہے، انسان کو بھی تربیت کی ضرورت ہے، حیوان کو بھی تربیت کی ضرورت ہے، اور نباتات کو بھی تربیت کی ضرورت ہے، یعنی ایسا ماحول جس میں رشد کا، ارتقاء کا سفر آغاز کیا جا سکے۔ دوسری شرط یہاں شہید کہتے ہیں، دوسری شرط امنیت کی شرط ہے، اس لیے کہ دانے کے پاس بھی ایک اثاثہ ہے، حیوان کے پاس بھی اثاثہ ہے، انسان کے پاس تو اثاثہ ہی اثاثہ ہے۔
کہا اس اثاثے کی چوری کا خطرہ ہے، اس اثاثے کے لٹ جانے کا خطرہ ہے، اس حیات کے کاروان میں، ارتقاء کے سفر میں رہزنوں کے ایسے قافلے جگہ جگہ پہ آپ کو ملیں گے جو کبھی آبرو کے اثاثے کو لوٹتے ہیں، جو کبھی عزت کے اثاثے کو لوٹتے ہیں، جو کبھی طاقت کے اثاثے کو لوٹتے ہیں، جو کبھی احساس کے اثاثے کو لوٹتے ہیں، جو کبھی علم کے اثاثے کو لوٹتے ہیں، جو کبھی حکمت کے اثاثے کو لوٹتے ہیں، اور کبھی کبھی یہ آپ کے آپ ہونے کے اثاثے کو لوٹتے ہیں۔ لیجئے دوسری شرط جو شہید فرماتے ہیں کہ ہر موجود کے لیے، حیات رکھنے والے وجود کے لیے ارتقاء کی دوسری شرط کا نام امنیت ہے، یعنی اس کے دفاع کا کوئی انتظام ہو، اس کی سیکیورٹی کا کوئی انتظام ہو۔ اگر یہ سیکیورٹی کا انتظام نہ ہو تو یہ دانہ بھی سکڑ سکڑ کے اپنے سفر کا آغاز تو کرے گا، لیکن اس طرح سے کرے گا کہ کب شروع ہوا کب ختم ہوا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ امنیت کا احساس نہیں ہوتا تو یہ حیوان بھی اپنی زندگی کا سفر بڑے محدود عالم میں کرتا ہے، اور انسان تو انسان ہے، یہاں بھی اگر امنیت نہ ہو، امنیت نہ ہو تو ایک دن ٹھہرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، چجائے کہ اس جگہ انسان زندگی گزارے۔ کہا یہ امنیت ہے جو شرط ہے۔ کہا کون سی امنیت؟ میں مثال دیتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ یہ جو دانہ جسے امنیت عطا کیا گیا، کس شکل میں عطا کیا؟ ہر موجود کو امنیت کے الگ الگ سلیقے سکھائے گئے، الگ الگ طریقے عطا کیے گئے۔ کون سے طریقے تھے؟ یہ جو دانہ جو پودا بنے گا، پودا شجر بنے گا، شجر ثمر دے گا، اور یہ ثمر کے لیے آپ کے ہاتھ جیسے ہی لپکتے ہیں، جیسے ہی اس ثمر کو توڑ کے آپ اپنے دسترخوان کی زینت بناتے ہیں، ابھی آپ کھانے والے ہوتے تھے کہ بس ایک دم سے صاحبان علم آواز دیتے ہیں، اجی ٹھہریے کیا کر رہے ہیں، میں اس ثمر سے استفادہ کرنا چاہتا ہوں۔ ثمر سے استفادہ کریے، لیکن استفادے کے بھی طریقے ہوا کرتے ہیں، استفادے کے بھی سلیقے ہوا کرتے ہیں۔ فوراً ایک صاحب علم نے کہا، ایک طبیب نے کہا، ایک حکیم نے کہا، کھانے کی اجازت تو ہے لیکن کھانے کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں۔ بغیر ادب کے کھانے والا حیوان ہو سکتا ہے، انسان نہیں ہو سکتا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ بارے دیگر صلوات۔ یہ سلیقہ ہوتا ہے جی۔ کون سا سلیقہ ہے؟ اجی اتنی جلدی نہ کریے، میوہ کو، ثمر کو، فروٹس کو دھو کے کھایا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں حدیث بھی موجود ہے کہ جب بھی انسان میوہ جات کو کھائے تو دھو کے کھائے۔ میں نے پوچھا کہ اس کی حکمت کیا ہے، دھو کے کھائیں یا بغیر دھو کے کھائیں؟ جانا تو یہی ہے، توجہ ہے نا؟ لیکن فرمایا کہ نہیں، ایک حکمت موجود ہے۔ وہ صاحبان علم نے بتایا، وہ یہ بتایا کہ بوٹنی کے ایکسپرٹس نے بتایا کہ ہر موجود کو اس کے دفاع کا ایک نظام دیا گیا ہے۔ یہ ثمر جو دانے کی ساری زندگی کا نچوڑ ہے، دانے کا اثاثہ ہے، اس کو امنیت کے بغیر کیسے چھوڑا جا سکتا تھا؟ اس کی امنیت کا انتظام قدرت نے اس طرح سے کیا کہ اس کے اوپر ایک کوٹنگ آ گئی، ایک لیئر چڑھ گئی، ایک ایسا نظام آ گیا کہ اس کو جن جن سے خطرہ ہے وہ جب اس کے قریب جاتے ہیں تو ایسی بو محسوس کرتے ہیں کہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ایک ایسا عجیب سا ذائقہ اس کے اوپر لپٹ کے آ چکا ہے جو اس کے اصل ذائقے کی حفاظت کرتا ہے۔ عجیب مرحلہ ہے۔ میں یہاں سے سمجھ گیا یہ دانہ تھا جس کے لیے امنیت کا اتنا اہتمام کیا گیا، جس کی امنیت کا اہتمام کیا گیا، تو کیا دشواری تھی قدرت کے لیے کہ وہ انسان کے لیے اہتمام نہ کرتا، وہ حیوانات کے لیے اہتمام نہ کرتا؟ جی بالکل اہتمام کیا۔ یہ جو آپ کو کاٹتے ہیں، یہ آپ کو جہز و زہر پھیلاتے ہیں، یہ آپ کو جو ایذا دیتے ہیں، یہ آپ کے لیے ایذا کا سبب ہے، اس کی نظر سے دیکھیے وہ دفاع کا سامان ہے۔
تو جو ہے نا یہ اس کی امنیت کا سامان ہے، اس کی جوہر حیات کے تحفظ کا انتظام ہے۔ لیجئے یہ اس کا انتظام ہوا، یہ حیوانات کا انتظام ہے، یہ انسانوں کا انتظام ہے۔ طویل اس موضوع پہ یہاں نہیں ٹھہرنا، اس لیے کہ ہر ایک کو امنیت کی ضرورت ہے۔ تیسری چیز جو شہید فرماتے ہیں جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ ہے آزادی، وہ ہے فریڈم، جو سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اگر آزادی نہ ہو تو دانے کا سفر بھی مختوم ہو جاتا ہے، اگر آزادی نہ ہو تو یہ حیوان کا سفر بھی مخدوش ہو جاتا ہے، اگر یہ آزادی نہ ہو یہ بشر کبھی انسان نہیں بن سکتا، انسان نما بن سکتا ہے، انسان نہیں بن سکتا۔ آزادی یعنی کیا ہے؟ آزادی کو یعنی کوئی بڑی چیز نہیں، بلکہ یہی انسان کے رشد میں، بلکہ ہر موجود کے ارتقاء کے سفر میں جو بھی رکاوٹیں آئیں اس کے دور ہونے کو آزادی کہتے ہیں۔ یعنی کیا بڑی آسان مثال دوں تاکہ گفتگو مربوط رہے۔ یہ دانہ جس کا بار بار تذکرہ کر رہے ہیں، اس کے سفر کو تمام لوازمات اگر مہیا کی جائیں لیکن اس کو ایک شیشے کے مرتبان میں، ایک شیشے کے ڈبے میں سوراخ کر کے اس کو ایک محدود ڈبے کے اندر رکھا جائے، یہ دانہ پودا تو بنے گا، پودا پھلنے لگے گا، پھولنے بھی لگ جائے، لیکن پھولنے کی میعاد بہت محدود ہوتی ہے، اپنی ساری پوٹینشل کا اظہار نہیں کر پاتا، اپنی ساری استعداد کو ظاہر نہیں کر پاتا، اپنی ساری طاقت کو وہ دکھا نہیں پاتا، بڑھتا تو ہے لیکن آگے جا کے رکتا ہے، اس لیے کہ آزادی محدود ہو گئی، آزادی محدود ہو گئی۔ جہاں محدود دائرے دانے کو گھیرنے لگیں وہاں دانے کا سفر رک جاتا ہے، جہاں محدود دائرے بشر کے ارد گرد بشر کو سمیٹنے لگے، بشر بھی آدمی بننے سے پہلے سکڑ سکڑ کے مر جاتا ہے۔ تیسری شرط آزادی، یہ بہت ضروری، یہ اگر نہ ہو انسان کی ارتقاء نہیں ہو سکتی۔ لیکن آئیے اپنے اصلی موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ چاہے تربیت ہو، چاہے امنیت ہو، چاہے آزادی ہو، ان تینوں کو جس شے سے خطرہ ہے اس کا نام جنگ ہے۔ توجہ سنیے، اس کا نام جنگ ہے۔ یہ جنگ ہے جو تربیت کے ماحول کو پنپنے نہیں دیتی، یہ جنگ ہے جو امنیت کے احساس کو ختم کرتی ہے، یہ جنگ ہے جو آزادی کو سلب کرتی ہے، یہ جنگ ہے جو کبھی کسی فرد پہ تھوپی جاتی ہے، یہ جنگ ہے جو کبھی علاقے میں رائج ہوتی ہے، یہ جنگ ہے جو کبھی کسی قبیلے میں چھڑ جاتی ہے، یہ جنگ ہے جو کبھی کسی مسلک میں چھڑ جاتی ہے، یہ جنگ ہے جو کسی ملک میں چھڑ جاتی ہے، یہ جنگ ہے جو کبھی اپنے دائرے کو پھیلاتی ہوئی پوری دنیا کو اپنی چپیٹ میں لے لیتی ہے۔ لیکن جنگ ہے، جنگ کو جاننا بہت ضروری ہے۔ لیجئے پہلا سوال یہاں اہل علم کی خدمت میں تو یہی ہونا چاہیے کہ آپ یہ جنگ کی بات کرتے ہیں، پہلے یہ تو بتائیں کہ جنگ ہوتی کیا ہے؟ جنگ ہوتی کیا ہے؟ ہر کوئی اس میں مبتلا ہے، لیکن یہ بھی تو پتہ چلے جس میں مبتلا ہے اس مرض کا نام بھی کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والی۔ جنگ جس کو اہل نظر نے کہا آرگنائزڈ کانفلکٹ کا نام دیا، آرگنائزڈ کانفلکٹ بٹوین گروپس، بٹوین ٹرائبس، آرگنائزڈ یعنی منظم تصادم کو کہتے ہیں جنگ۔ یہی وہ تعریف ہے جو اہل علم نے بیان کی ہے، لیکن اس تعریف سے آگے بڑھ کر ذرا جنگ کی ابتدا کے حوالے سے گفتگو کروں کہ یہ جنگ جو گروپس کو آرگنائز کرتی ہے اور ایک کو دوسرے کے خلاف کھڑا کرتی ہے، یہ کون سی وجہ ہے جس نے
بشریت کے کاروان کو دست بگریباں کیا ہے؟ یہ کون سے عوامل ہیں جنہوں نے باپ کو بیٹے کے خلاف کھڑا کر دیا ہے؟ یہ کون سے عوامل ہیں جس نے بنی آدم کو ایک دوسرے کے خون کا پیاسا بنا دیا ہے؟ مفکرین یہ کہتے ہیں کہ جنگ کے آغاز کے سلسلے میں، کہ جنگ کیسے ابتدا ہوئی، یہ ان کے نظریات ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جنگوں کی ابتدا کے بارے میں سوچئے کہ جنگیں کی ابتدا کیسے ہوئی، اور جنگوں کی ابتدا کے بارے میں لکھتے ہوئے مفکرین لکھتے ہیں، مورخین لکھتے ہیں کہ انسان خانہ بدوش تھا، انسان مہذب نہیں تھا، تربیت یافتہ نہیں تھا، جو مرضی آئے وہ کرتا تھا، جہاں مرضی آئے جاتا تھا، جہاں مرضی آئے ٹھہرتا تھا۔ پھر ایک دن انسان نے کسی ایک جگہ ٹھہرنے کا آغاز کیا۔ ایک دن انسان کو خیال آیا یہ خانہ بدوشی کی زندگی کو ختم کر دیا جائے، اس کو دور سے خدا حافظ کہا جائے، کیوں نہ ایک جگہ کو اپنا مسکن قرار دیا جائے، کیوں نہ ایک جگہ ٹھہر کر زندگی کو تھوڑا آرام دیا جائے۔ اب لکھتے ہیں کہ جب انسان نے سیٹل ہونے کا فیصلہ کیا، جب کرۂ ارض میں سیٹلمنٹ کی تاریخ بنی، یہی وہ ابتدا تھی جہاں انسان نے زمین کے ایک ٹکڑے سے محبت کرنا شروع کیا۔ یہی وہ ابتدا تھی جہاں سے اس زمین کے ارد گرد پائے جانے والے ہر ریسورس کے اوپر اپنی حکومت کا اظہار کیا۔ اب کل کا وہ خانہ بدوش انسان آج ملکیت کے تصور سے سرشار کرۂ ارض پہ ایک حاکم کی حیثیت سے بیٹھا ہے، اور یہ حاکم تمام ریسورسز پر اپنے حق کا اظہار کرتے ہوئے سب میں تصرف کرتا ہے، اور کبھی کبھی کھاتے کھاتے پیتے پیتے ریسورسز کی جب قلت ہوتی ہے تب دوسرے کے باغ کی طرف، تب دوسرے کی زمین کی طرف، تب دوسرے کی جیب کی طرف نگاہ پڑتی ہے۔ مفکرین کہتے ہیں یہی وہ پہلا مرحلہ تھا جہاں انسان نے اپنے لالچ کے لیے دوسرے کے حق پر ہاتھ ڈالنا شروع کیا۔ بس یہ ہاتھ ڈالنا تھا کہ جنگ کی چنگاری جلنے لگی۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ یہ جنگ کی ابتدا ہے، یہ جنگ کی ابتدا ہے جہاں انسان نے دوسروں کی مملکت پر ہاتھ ڈالا ہے، اور ہاتھ اس لیے ڈالا ہے کہ ریسورسز کی قلت ہوئی ہے۔ مفکرین لیجئے پہلی مثال بیان کرتے ہیں، جنگیں وہاں ہوتی ہیں جہاں ریسورسز کی قلت ہوتی ہے۔ مجھے نہیں معلوم، آپ میں سے تاریخ کے بھی یہاں دانشور موجود ہوں گے، وہ جانتے ہیں، بہت سی تھیوریز ہسٹری میں موجود ہیں، ریسورسز کی قلت جنگوں کا سبب بنتی ہیں۔ لیجئے وہ سلسلہ جو کل انسان کے ابتدائی سفر سے چلا تھا آج بھی چلتا ہوا آ رہا ہے۔ کبھی پانی پہ جنگ ہے، کبھی تیل پہ جنگ ہے، کبھی سونے پہ جنگ ہے، کبھی چاندی پہ جنگ ہے۔ حد تو یہ ہے کہ اب ریت پہ بھی جنگ ہوتی ہے، پتھروں پہ بھی جنگ ہوتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ یہ پہلا مقام تھا جہاں ذخیروں کے لیے جنگ ہونے لگی، جہاں ذخیروں کے لیے جنگ ہونے لگی۔ لیجئے یہ احساس بڑھتا چلا گیا۔ ماہرین تاریخ لکھتے ہیں کہ جب اس انسان نے اپنی مملکت کے دائرے کو بڑھانا شروع کیا، بلکہ لفظوں کو بدل کے کہوں، ایک چھوٹے سے علاقے پر گھر بنا کر اسی کو ہی اپنا گھر سمجھ لیا، مملکت اور طاقت کا نشہ اس کے اندر پروان چڑھنے لگا۔ پھر اس کے بعد اس نے سلطنت قائم کرنے کا ایک جذبہ اس کے اندر پیدا ہو گیا، اور پھر اس کے بعد دنیا میں جو بہت سی جنگیں ہوئیں وہ اس لیے ہوئیں تاکہ میری حکومت کا دائرہ بڑھ سکے، میری حکومت کا اثر بڑھ سکے، میری حکومت کا جو ہے سفر بڑھ سکے، باؤنڈریز
وجود میں آنے لگی. پھر اس کے بعد لفظوں کو سمیٹ کے کہوں، ساری جنگیں ہوئیں وہ باؤنڈریز کے ایکسٹینشن کے لیے ہوئی. وہ جنگیں جو کل سے لے کر آج تک چلتی ہوئی آئی ہیں وہ سرحدوں کی جنگیں ہیں. وہ سرحدوں کی جنگیں ہیں جس کی وسعت کے لیے نہ جانے کتنے خون بہائے گئے، نہ جانے کتنا لہو بہا، نہ جانے کتنے یتیم ہوئے، نہ جانے کتنے لوگ، نہ جانے لوگ کتنے اس شہوت اور اس جذبے کی بھیٹ چڑھ گئے. مجھے اس بحث میں نہیں جانا اس لیے کہ موضوع طویل ہے، وقت بہت کم ہے، جلدی جلدی آپ کی خدمت میں بڑھنا ہے. لیکن اتنا کہوں، اس طمع نے، اس لالچ نے کہ جس سے سرحدوں کو عبور کرنے کا جذبہ انسان کے اندر پیدا کیا تھا، یہی تو وہ جذبہ تھا جس نے یورپ کے اندر ایک زلزلہ پیدا کیا. یورپ کے اندر ایک ایسا جوش پیدا کر دیا کہ کبھی ایک ملک دوسرے ملک کو کھا جاتا ہے، دوسرا ملک تیسرے کو کھا جاتا ہے، تیسرا چوتھے کو کھا جاتا ہے. جب سب کچھ کھا چکے تو پھر کولونیلزم کا یہ جذبہ اتنا اوج پر پہنچ گیا کہ پوری دنیا کو اپنی چپیٹ میں لینے لگا. اور پھر فخر سے یہ جذبہ کہنے لگا میری مملکت اتنی پھیل چکی ہے کہ اب اس پر کبھی سورج غروب ہی نہیں ہوتا. صلوات پڑھیے محمد عالم. یہ دوسرا اثر ہے کہ جس کی وجہ سے جنگیں ہوتی ہیں. پھر لکھا ہے کہ جب انسان کی اس تہذیب و ثقافت کے سفر میں ثقافتوں کا بھی ایک رول ہوتا ہے، تہذیبوں کا بھی ایک رول ہوتا ہے. اس سیٹلمنٹ کے سفر میں، انسان کے اس ارتقاء کے سفر میں زبانیں وجود میں آئیں، تہذیبیں وجود میں آئیں، ثقافت وجود میں آئی، سویلائزیشن وجود میں آئے، کلچر وجود میں آئے. بس لیجئے یہ انسان جسے لڑنے کا موقع چاہیے تھا، جو کبھی ریسورس پہ لڑتا ہے، جو کبھی باؤنڈریز کے لیے لڑتا ہے، کبھی کبھی ماہرین تاریخ لکھتے ہیں کبھی کبھی اسے اتنا جوش چڑھ جاتا ہے، کبھی اپنی زبان کے لیے قتل کرتا ہے کہ سامنے والا میری جیسی زبان کیوں نہیں بولتا، سامنے والا میرا جیسا لباس کیوں نہیں پہنتا، سامنے والا میرے جیسا سوچتا کیوں نہیں ہے، اجی سب چھوڑیے سامنے والا میرے جیسا کھاتا کیوں نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. لیجئے تہذیب و ثقافت نے بھی انسان کو لڑانے کا کام کیا. یہ جنگیں ہیں جنہوں نے ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں لوگوں کا خون بہایا. کتنے گھر ویران ہوئے جو تہذیب و ثقافت اور قبیلوں کی انا کے بھیٹ چڑھ گئے. لیجئے میں یہاں سے آگے بڑھتا ہوں. پھر تاریخ لکھنے والوں کا ایک بہت بڑا قبیلہ ایسا ہے جو جنگوں کی اسباب میں ایک بہت بڑا باب مذہب کو قرار دیتا ہے، فرقے کو قرار دیتا ہے، عقیدے کو قرار دیتا ہے. لیجئے یہ انسان جس کا سفر پتوں سے شروع ہوا تھا، جانوروں کی کھال سے شروع ہوا تھا، جانوروں کی کھال اوڑھ کر نکلا ہوا انسان کب جانور بن گیا پتہ نہ چلا، کب جانور بنا پتہ نہ چلا. یہ انسان جو تہذیب و ثقافت کے درمیان لڑنے والے افراد کے اس ہجوم میں کھڑا ہوا، مذہب کا درس دیتا تھا، مذہب کی تبلیغ کرتا تھا، اور اس مذہب کے سلیقے کے ذریعے سے ان تمام آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہا تھا جو کبھی ریسورس کے نام پہ جل رہی تھی، جو کبھی علاقے کے نام پہ جل رہی تھی، جو کبھی زبان کے نام پہ جل رہی تھی، جو کبھی تہذیب کے نام پہ جل رہی تھی، جو کبھی قبیلے کے نام پہ جل رہی تھی، جو سالوں سال کی جنگوں کا یہ سلسلہ تھا. مذہب کی ایک ٹھنڈی ہوا چلی، مذہب کی ایک ٹھنڈی ہوا چلی جس نے بدلے کی اس آگ کو بجھا دیا اور کہا کہ آؤ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو تمہیں کامیابی ملے گی. لا الہ الا اللہ حصنی
فمن دخل حصنی امن من عذابی، یہ قلعہ ہے جس میں سب کو امن ملے گا۔ ہر مذہب نے دعویٰ کیا، اسلام نے بھی دعویٰ کیا، لیجئے قبائل کے جھگڑوں کو ویرام ملا، لیجئے زبان کے جھگڑوں کو روکا گیا، لیجئے جانوروں پہ لڑنے والے کچھ دیر کے لیے ایک ہی دسترخوان پہ کھانے لگے، لیکن یہ بشر تھا جسے انسان بننا تھا، بنا نہیں تھا۔ یہ دسترخوان ادب پہ بیٹھا تو تھا لیکن ادب سے نہیں بیٹھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ یہ دسترخوان ادب پہ بیٹھنے والا انسان مذہب کا ہی علم لے کے کھڑا ہوا، فرقے کا علم لے کے کھڑا ہوا، عقیدے کا علم لے کے کھڑا ہوا، اور کھڑا ہوا تو ایسا ہوا کہ جو بھی سامنے آیا اسے رونتا ہوا چلا گیا، کبھی اس کو کافر کہنے لگا، کبھی اس کو کافر کہنے لگا۔ یہ بیچارہ کافر ہی تھا جو آپ کو مسلمان کہہ رہا تھا۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ وسلم۔ مذہب کے نام پہ جھگڑے، کس طرح کے جھگڑے، اللہ اکبر۔ لیکن بات جب مذہب تک آ گئی تو میں تصادم کی تاریخ میں یہاں رک کر ایک بات کہوں۔ کنفلکٹ کی تاریخ میں کنفلکٹس کو جب پڑھایا جاتا ہے اس میں بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں، لیکن چونکہ مجلس ہے اور اسلامی تہذیب و ثقافت کی ایک اہم ترین کڑی ہے، میں اسلام کی بات کرتا ہوں۔ لیجئے ذرا دامن اسلام میں آ کے دیکھیے کہ پہلا زمین کے اوپر تصادم ہوا کیسے۔ یہیں سے شاید پتہ چلے یہ ساری جنگوں کے عوامل بھی ہیں۔ ایک سبب اور ہے جو انسان کی بستی کے ابتدا سے آپ کو ملتا ہے۔ یہاں جب حضرت آدم روئے زمین پر اپنی آدمیت کا سکہ جمانے کے لیے آئے، اور اس آدمیت کے قبیلے میں ایک حابیل تھے، ایک قابیل تھے۔ لیجئے حابیل کا بھی امتحان، قابیل کا بھی امتحان شروع ہوا۔ میں دیکھ تو لوں کہ تم میں انسان بننے کی طاقت ہے یا نہیں۔ بشریت کی جانب سے جب یہ آواز آئی کہ انسانیت کا امتحان لیا جانے لگا، پرچے میں سوال دیا گیا تھا کہ دونوں قربانی پیش کریں، دونوں نذر پیش کریں، دونوں نذرانہ پیش کریں۔ نذرانہ بتائے گا، قربانی بتائے گی کون بشر ہے کون انسان ہے۔ لیجئے قربانی پیش ہوئی، آپ جانتے ہیں 2 قربانیاں پیش ہوئی۔ حابیل نے بھی قربانی پیش کی، قابیل نے بھی قربانی پیش کی۔ یہ حابیل و قابیل کی قربانیاں تھیں۔ تاریخ بشریت غور سے دیکھ رہی تھی کہ اب کیا ہوگا۔ وہ ملائکہ جنہوں نے آدم کی خلقت پر ہی سوال کھڑا کر دیا تھا، پروردگارا یہ خون کی ندیاں بہنے والی ہیں، وہ ملائکہ تجسس کے عالم میں دیکھ رہے تھے کہ اب روئے زمین پہ کیا ہوگا۔ لیجئے 2 قربانیاں پیش ہوئی، ایک قربانی قبول ہوئی، ایک قربانی رد کر دی گئی۔ یہ نتیجہ تھا جو بارگاہ یزدی کی عدالت سے سنایا گیا، لیکن فیصلہ سنایا گیا، رزلٹ لینے والے نتیجہ لے کر اپنے گھر کو واپس چلے تو گئے، چلے جانے کے بعد اس کا ریئیکشن 2 طرح کا تھا۔ جس کی قربانی قبول ہوئی وہ سجدہ شکر میں تھا، پروردگارا تو نے میری قربانی کو قبول کیا، تو نے میرے نذر کو قبول کیا۔ لیکن جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی اس کے دل میں خیال آیا میں بھی نبی زادہ ہوں، میں بھی آدم زاد ہوں، میں بھی آدم کے مسلک کا ماننے والا ہوں، میں بھی آدم کے مذہب کا ماننے والا ہوں، ارے میں بھی مسجود ملائکہ کا بیٹا ہوں۔ اس کی قربانی قبول ہوئی، میری قربانی قبول نہیں ہوئی۔ لیجئے بس یہ پہلا تصادم تھا۔ اس تصادم سے پہلے قابیل کے سینے میں انانیت کی ایسی جوالا مکھی پھٹنے لگی جس نے حسد اور تکبر کی مشعلوں کو ایسا جلایا
ایسا جلایا کہ قابیل اپنی ہی آگ میں جھلس گیا، وہ قابل تذکرہ نہ رہا۔ قابیل نے جا کر حابیل کی جان لے لی، حابیل شہید ہو گیا، قابیل قاتل بنا۔ روئے زمین پر پہلے انسان کا خون ناحق بہایا گیا۔ لیجئے یہاں سے کنفلکٹ کا ایک اور مرحلہ سامنے آیا۔ یہاں نہ ذخیرے کی جنگ تھی، نہ علاقے کی جنگ تھی، نہ زبان کی جنگ تھی، نہ ثقافت کی جنگ تھی۔ یہاں جنگ کی اور وجہ پتہ چلی۔ وہ پتہ یہ چلا کہ جنگ کی ایک اہم وجہ انانیت ہوتی ہے۔ جنگ کی ایک وجہ انانیت ہوتی ہے۔ یہ انا فنا ہو تو انسان رہتا ہے، ورنہ یہ انسان قابیل کے قبیلے کا ہوتا ہے، انسان نہیں رہتا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے۔ یہ جنگوں کے اسباب تھے، یہ جنگوں کے اسباب تھے، لیکن یہاں درمیان میں رک کے ایک بات کہوں، یہ جنگیں تھیں جو ابتدا سے لے کر آخر تک جیتی گئیں یا ہاری گئیں، یہ بحث اور ہے، لیکن جنگوں کو جیتنے کے لیے ہمیشہ اسلحوں کا سہارا لیا گیا۔ کہا کون سے اسلحے؟ ابتدا میں جب انسان کی بستی بسی تھی، اس وقت انسان جب جس اسلحے کا استعمال کرتا تھا وہ پتھر کے اسلحے تھے، لکڑی کا اسلحہ تھا، بس جو ہاتھ میں آیا، سامنے نظر آیا، اسی سے وار کر دیا۔ لیکن پھر ایک دور آیا جسے آپ تانبے کا دور کہتے ہیں، برونز ایج کہتے ہیں۔ بس تانبے کا ایجاد ہونا تھا، تانبے کی دریافت ہونی تھی، اس سے نئے نئے ہتھیار ایجاد کیے گئے۔ اب کل جو پتھروں کو تراش کے حملے کرتا تھا، اس نے تانبے سے خنجر بنائے، خنجر سے نیزہ بنایا۔ اب جس کے پاس نیزہ تھا وہی غالب آتا تھا، خنجر تھا وہی غالب آتا تھا۔ اب جنگ لڑنے والا یہ بشر ہتھیاروں کی دوڑ میں لگا، اس لیے کہ جس کے پاس ہتھیار مضبوط ہوں گے وہی تو جنگ جیتے گا۔ اب دور بڑھتا ہوا لوہے کا دور آیا، لوہے کا دریافت کیا گیا۔ اب وہ تلواریں جو تانبے کی چھوٹی چھوٹی ہوا کرتی تھیں، بلکہ تلواریں نہیں چھوٹے خنجر ہوا کرتے تھے، ماہرین تاریخ کہتے ہیں کہ اب انہوں نے تلواروں کی شکل اختیار کی۔ وہ نیزے جو چھوٹے ہوا کرتے تھے، ان نیزوں نے بھی اپنا سر اٹھانا شروع کر دیا۔ وہ خنجر جو کل تک صرف خنجر تھے، اب ان کے ساتھ ڈھال بھی وجود میں آنے لگی۔ اب جو ڈھال تھی صرف ڈھال نہ رہی، ڈھال کے ساتھ ساتھ خوت بھی بنایا جانے لگا۔ یعنی ہر انتظام کیا گیا کہ انسان اپنی جان بچائے، زیادہ سے زیادہ سامنے والے کو ختم کر سکے۔ بس عزیزو، اس طرح سے انسان کے اسلحوں کا سفر بڑھتا رہا۔ کبھی لوہے کے اسلحے، کبھی بارود آیا، یہ بارود کا اسلحہ آیا۔ اب کبھی بارود کا اسلحہ جب اپنی اوج پہ پہنچا تو اب ایٹم کا اسلحہ آیا، ایٹمی حملوں کا اسلحہ آیا ہے۔ اب یہ دور ایسا پہنچا ہے جب سب اسلحے ختم ہو چکے، اب ایک اور اسلحہ ہے جہاں نہ لوہے کی ضرورت، نہ تانبے کی ضرورت، یہ ایسا اسلحہ نہ بارود کی ضرورت، نہ ایٹم بم کی ضرورت، نہ رائفل کی ضرورت، نہ توپ کی ضرورت۔ کا کون سا اسلحہ ہے؟ پھر ایک اسلحہ وجود میں آیا جسے پروپیگنڈے کا اسلحہ کہتے ہیں۔ یہ کون سا اسلحہ ہے؟ ہر اسلحے کے لیے میدان میں جانا ضروری تھا، جانوں کو مارنا ضروری تھا، خون کا بہانا ضروری تھا، اعضاء کو مجروح کرنا ضروری تھا۔ لیکن ایک اسلحہ ایسا نکلا جس میں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں تھی، جس میں کسی کے قریب بظاہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، جس میں کسی کے جسم پر حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پروپیگنڈے کا اسلحہ ایسا اسلحہ ہے جو فرد کو نہیں بلکہ اس کی انفرادیت کو ختم کرتا ہے، شخص کو نہیں اس کی شخصیت کو ختم کرتا ہے،
قوم کو نہیں بلکہ اس کی قومیت کو ختم کرتا ہے۔ بس عزیزو، یہی وہ تمام اسلحے ہیں جنہوں نے تاریخ بشریت میں ہر جنگ میں اپنا کردار نبھایا ہے، کبھی ادھر جتایا ہے، کبھی ادھر جتایا ہے، لیکن ایک جنگ ایسی ہے جس نے اسلحے کا مقابلہ بھی کیا، جس نے تلوار کا مقابلہ بھی کیا، جس نے تیر کا مقابلہ بھی کیا، جس نے نیزے کا مقابلہ بھی کیا، جس نے پروپیگنڈے کا مقابلہ بھی کیا، اور تاریخ بشریت اسی جنگ کو کربلا کی جنگ کہتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے۔ تاریخ اسی کو کربلا کی جنگ کہتی ہے۔ کون سی جنگ؟ کون سی جنگ؟ غور سے سنیے، دنیا کے اندر جتنی بھی جنگیں لڑی گئیں اور لڑی جاتی ہیں، سب اقتدار کے لیے لڑی گئیں، اقتدار کے لیے لڑی جاتی ہے۔ دنیا کی ساری جنگیں اقتدار کے لیے لڑی گئیں۔ عاشور کے دن ہونے والی وہ واحد جنگ تھی جو اقتدار کے لیے نہیں، اقدار کے لیے لڑی گئی، جو اقدار کے لیے لڑی گئی۔ کہا کیوں؟ اس لیے ہر جنگ میں جنگ کرنے والا بتاتا ہے کہ جنگ اس کی نگاہ میں کیا ہے۔ عاشور کے دن لڑنے والے دو ہیں، دو گروہ ہیں۔ ایک گروہ جو اقتدار کے لیے آیا ہے، اس نے فوج اکٹھا کی ہے، یہ تلوار لے کے آیا ہے، یہ نیزے لے کے آیا ہے۔ ایک صلوات کے ساتھ آپ لوگ تھوڑا سا آگے تشریف لائیں۔ عظمت محمد و آل محمد پر ایک بلند صلوات، تھوڑا آگے تشریف لائیں۔ یہ جنگیں ہیں جو فیصلہ کریں گی کون جیتا کون ہارا، کون جیتا کون ہارا۔ لیکن اس سے پہلے یہ دیکھیے تو صحیح، جنگ میں لے کر کون کیا آیا ہے، اس سے پتا چلے گا لڑنے والے کا انٹینشن کیا ہے۔ ایک طرف یزید کی فوج ہے، ایک طرف حسین کی فوج ہے، ایک طرف ہدایت کی سبیل ہے، ایک طرف گمراہی کا وہ گہرا کنواں ہے۔ یہ دو فوجیں آمنے سامنے ہیں، دونوں لڑنے کے لیے آئی ہیں، دونوں میدان میں ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، یزید کی فوجیں جب کربلا میں آئی، ہر جگہ سے لشکر جمع کیا گیا، تلوار جمع کی گئی، نیزے جمع کیے گئے، اسلحے جمع کیے گئے۔ حسین بھی کربلا میں جا رہے ہیں، لیکن حسین نے تلوار جمع نہیں کی، نیزے اکٹھے نہیں کیے، تیر اکٹھے نہیں کیے، بلکہ حسین نے افراد کو اکٹھا کیا، کردار اکٹھے کیے، اس لیے کہ حسین کو اقتدار کی جنگ نہیں، اقدار کی جنگ لڑنی تھی۔ جسے اقتدار کی جنگ لڑنی ہوتی ہے وہ افراد کو اکٹھا کرتا ہے، وہ اسلحوں کو اکٹھا کرتا ہے۔ جسے اقتدار کی جنگ لڑنی ہے وہ کردار اکٹھے کرتا ہے، وہ کردار اکٹھے کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حسین نے چن چن کے کردار اکٹھے کیے۔ کون سے کردار؟ کون سے کردار؟ علی اکبر ایک فرد کا نام نہیں ہے، کردار کا نام ہے۔ قاسم فرد کا نام نہیں ہے، کردار کا نام ہے۔ حبیب فرد کا نام نہیں ہے، کردار کا نام ہے۔ مسلم فرد کا نام نہیں، کردار کا نام ہے۔ زہیر ابن قین فرد کا نام نہیں، کردار کا نام ہے۔ حر فرد کا نام نہیں، کردار کا نام ہے۔ صلوات پڑھیے محمد عالم۔ انٹینشن دیکھیے، حسین بھی آئے ہیں، حسین کردار لے کر آئے ہیں، حسین کردار لے کر آئے ہیں۔ زینب کردار کا نام، کلثوم کردار کا نام، علی اصغر بھی کردار کا نام۔ توجہ، اس جنگ میں موجود ہر فرد ایک کردار ہے اور ہتھیار ہے، ایسا ہتھیار جو آج ہتھیاروں کو بھی ہتھیار ڈالنے پہ مجبور کر دے گا۔ یہ کربلا کی جنگ پہلی چیز۔ دوسری چیز، ساری جنگوں میں
یہ زور ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ جان لی جائے، مار ڈالا جائے، سامنے والے کو مارا جائے، جان لی جائے۔ جو جتنی زیادہ جانوں کو ختم کرتا ہے، عام لغت میں اسے فاتح کہتے ہیں، لیکن کربلا واحد جنگ ہے عزیزو، عاشورہ واحد دن ہے، کربلا وہ واحد دن ہے جہاں حسین ایک عجیب پیغام لے کر آئے ہیں، جہاں حسین ایک عجیب پیغام لے کر آئے ہیں۔ یزید جان لینے کے لیے فوجوں کو بھیج رہا ہے، حسین جان دینے کے لیے کردار پیش کر رہے ہیں۔ لفظوں کو بدل کے کہوں، ادھر اسلحے ہیں جو جان لینے کے در پہ ہیں، ادھر کردار ہیں جو جان دینے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ بلکہ ایک گروہ وہ ہے جو خون بہا کر زندگی کی شمع بجھانے کو کامیابی سمجھتا ہے، ایک کردار آیا ہے جو گردنوں کو کٹا کر بشریت کو زندگی عطا کرنے کو حیات سمجھتا ہے۔ ایک قبیلہ وہ ہے جو بدن کو مارنے کی نیت سے آیا ہے، ایک قبیلہ وہ ہے جو ضمیر کو زندہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ بس عزیزو یہی فرق ہے حسین کی جنگ میں اور دشمن حسین کی جنگ میں۔ وہ آئے ہیں زندگی کو ختم کرنے کے لیے، یہ آئے ہیں زندگی کا ہدیہ بانٹنے کے لیے۔ کیسا ہدیہ؟ ایسا ہدیہ بانٹا، ایسا ہدیہ بانٹا کربلا نے عاشور کے دن، ایسا ہدیہ بانٹا، ایسا ہدیہ بانٹا کہ مردہ قوموں کے درمیان میں سے بھی زندگی کی ایک کرن کو باہر نکالا جسے حر کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد عالم۔ یہ وہ جنگ جہاں زندگی بانٹی گئی، کربلا، عاشورہ، جو نہ صرف 61 ہجری میں زندگی بانٹ رہی تھی، عاشورہ جنگ کا، عاشورہ کا اتنا اثر ہے، عاشورہ کا اتنا امپیکٹ ہے تاریخ بشریت پر، نہ صرف کل بلکہ آج تک یہ زندگی بانٹ رہی ہے، یہ ضمیروں کو جھنجھوڑتی ہے، یہ ضمیروں کو زندہ کرتی ہے۔ لیجیے عزیزو، دنیا کی ساری جنگوں میں افراد کو جمع کرنے کے لیے لالچ دیا جاتا ہے، دھوکہ دیا جاتا ہے، دھوکے سے فوجیں جمع کی جاتی ہیں، لالچ سے فوجوں کو جمع کیا جاتا ہے، خوف سے فوجوں کو جمع کیا جاتا ہے۔ عاشور وہ واحد مقام ہے، کربلا وہ واحد مقام ہے جہاں سب کو جمع کیا جاتا ہے، دھوکے سے جمع نہیں کیا جاتا۔ کربلا آگاہانہ راستہ ہے، کربلا اختیار والا راستہ ہے، کربلا انتخاب والا راستہ ہے، کربلا افتخار والا راستہ ہے۔ افتخار سے پہلے انتخاب کی منزل کو طے کرنا ہے، اور اس انتخاب کی منزل پہ طے آنے والے ہر فرد کو حسین پہلے یہی بتاتے ہیں، یاد رکھو یہاں بقا کے لیے فنا ہونا شرط ہے۔ یہ راستہ وہ ہے جہاں تمہاری جان جا سکتی ہے، یہ راستہ وہ ہے جہاں شہادت مل سکتی ہے۔ لیجئے مدینے سے مکے، مکے سے کربلا تک حسین کے کارواں سے جو جو ملا سب کو اندھیرے میں نہیں رکھا، بلکہ دن کی روشنی میں سب کو کہا کہ یہ موت کی طرف جائے گا، یہ راستہ موت کی طرف جائے گا، یہ راستہ موت کی طرف جائے گا۔ شاید تاریخ میں دن کا اجالا تو گواہی دے، شب کی تاریکی کہیں روز قیامت شکوہ نہ کرے، اس لیے کہ حسین نے مجھے نہ آزمایا،
شب عاشور حسین نے اندھیرے کو بھی آزمایا اور تاریکی کو بھی آواز دے کے کہا کہ قدم بڑھاؤ۔ لیجئے حسین نے چراغوں کو بھی گل کر دیا اور چراغ گل کر کے اپنے کرداروں سے کہا جاؤ تمہیں جنت کی ضمانت دے دی، جاؤ تمہیں آزادی دے دی، جاؤ تمہیں نعمتیں دے دی، جاؤ تمہیں زندگی دے دی، اب جو چاہے جا سکتا ہے۔ اب یہ وہ پروانے تھے جو چھٹے ہوئے پروانے تھے، یہ الگ الگ پروانے تھے، یہ ایسے پروانے تھے جو فنا ہونے کے لیے آئے تھے۔ لیجئے عزیزو، شب عاشور نے بتایا، حسین کے اس مارکے نے بتایا، حسین کے اس انداز نے بتایا عاشورہ آگاہانہ راستہ ہے، عاشورہ انتخاب کا راستہ ہے، عاشورہ عاشقوں کا راستہ ہے۔ بس عزیزو، یہ وہ منزل تھی جہاں عاشقوں نے بڑھ بڑھ کے، عاشقوں نے قربانیاں پیش کی۔ حبیب عاشق ہے، حبیب عاشق ہے، زہیر عاشق ہے، حر عاشق ہے، اور یہ عاشق کتنا عاشق ہے، کتنا عاشق ہے، اتنا عاشق ہے، اتنا عاشق ہے جس کے لیے حسین نے ایک شب کی مہلت بھی مانگی ہے، ایک شب کا انتظار بھی کروایا ہے۔ کتنا انتظار، کتنا انتظار! یہ ایک شب در حقیقت حر کے مقام کو بظاہر کرتی ہے۔ کس بارگاہ میں آنے والے ہر حر کے لیے حسین کی بارگاہ میں اس کا مقام کیا ہے۔ یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے، یہ عاشورہ ہے جہاں جیت اور ہار کے تمام مفاہیم بدل رہے ہیں، تمام اصول تبدیل ہو رہے ہیں، ہر ذریعہ بدل رہا ہے، اور بدلتے بدلتے یہاں تک پہنچا کہ جب مارکا آمنے سامنے کا ہوا ہے، دشمن ہر حربہ استعمال کر رہا ہے کہ اس جنگ کا رخ بدل دیا جائے، اس جنگ کا رخ بدل دیا جائے۔ بس اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں آخری منزل پہ لے جاتے ہوئے، جنگ کا رخ بدل دیا جائے۔ کیسے رخ بدلا جائے؟ کبھی خیمے ہٹائے جاتے ہیں، کبھی پانی بند کیا جاتا ہے۔ جانتے ہیں یہ کیوں کیا گیا؟ خیمے ہٹائے گئے، حسین نے جنگ کرنے نہیں دیا، پانی بند کیا گیا، حسین نے جنگ کرنے نہیں دیا۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ تاریخ یہ نہ لکھ دے کہ حسین نے مادیت کے لیے جنگ کی تھی، حسین نے دنیاوی چیزوں کے لیے جنگ کیا تھا۔ خیمے ہٹائے گئے، صبر کیا، پانی بند کر دیا گیا، صبر کیا، اور اپنی فوج سے کہا خبردار، دشمن یہ چاہتا ہے کہ اس مارکے کو حق اور باطل کی لڑائی سے ہٹا کر دنیا کی لڑائی کی طرف لے کر جائے، لیکن حسین کا کارواں وہ عجیب عزم لے کر آیا تھا، وہ عجیب حوصلہ لے کر آیا تھا، وہ عجیب طاقت لے کر آیا تھا۔ حوصلے اتنے مضبوط تھے کہ جن سے ٹکرا کر نیزے گرنے لگے، عزم اتنا بلند تھا جس کے سامنے تیر شرمانے لگے، لہو اتنا گہرا تھا کہ تلوار جس کے سامنے خم ہو گیا، اور کردار اتنے بلند تھے کہ قیامت تک اس جنگ کا اثر لوگوں کے دلوں پر حکومت کرنے لگا۔ لیجئے عزیزو، کربلا ختم ہوئی، لیکن یہ وہ واحد انتخاب، یہ واحد آگاہانہ راستہ ہے جس نے میدانوں کو جیتنے کے لیے نہیں، دلوں کو جیتنے کے لیے معرکہ آرائی کی۔ کربلا یعنی راہ حق میں اس طرح سے ڈٹ جانا کہ اس راستے میں اگر موت بھی آئے، اس موت کو بھی گلے لگایا جائے، اور وہ موت حسین کی نگاہ میں سعادت کے سوا کچھ بھی نہیں، بجائے اس کے کہ ذلت کی زندگی کو گلے سے لگا کر بیٹھا جائے۔ بس عزیزو، ختم ہوئی آپ کی زحمت۔ یہ کربلا ہے جو درس حیات دیتی ہے، یہ کربلا ہے جو عزت کا راستہ بتاتی ہے، یہ عاشورہ ہے جس نے تمام مفاہیم کو الٹ کے رکھ دیا اور عزت کا ایک راستہ ایسا کھولا، قیامت تک آنے والے ہر حر کا استقبال کرنے کے لیے حسینیت منتظر کھڑی ہے۔
یہ مجلس ہے اسی سفینے کا، اسی عزم کا، اسی ارادے کا ایک سلسلہ ہے جہاں ہم اور آپ بارگاہ حسینی میں دستک دیتے ہیں اور اس قافلے میں شریک ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیجئے وہ قافلہ جو کبھی عزت و آبرو کے ساتھ مدینے سے نکلا تھا، کبھی کربلا پہنچا تو ایسے مظالم ڈھائے گئے۔ کل یہ قافلہ جب چلا تھا، اس قافلے میں ماؤں کی گود آباد تھی، جوان تھے، علی اکبر تھے، علی اصغر تھے، عباس تھے، سب تھے۔ ماہ سفر کی آخری تاریخیں، ربیع الاول کے ابتدائی دن، صاحبان مقتل لکھتے ہیں کہ یہ وہ دن ہیں جن دنوں میں کربلا سے قافلہ واپس مدینے پہنچا تھا۔ بس عزیزو، ایک 28 رجب کا دن تھا جب قافلہ مدینے سے چلا تھا، ایک یہ سفر کی آخری تاریخیں ہیں جب یہ قافلہ مدینے پہنچا ہے۔ مدینے کی زمین نے حسین کی آہٹوں کو آخری بار 28 رجب کو محسوس کیا تھا۔ آپ تو گریہ کرتے ہیں، آپ تو الوداع کا نوحہ پڑھتے ہیں، شاید مدینے کی سرزمین نے اپنی زبان بے زبانی سے حسین کو الوداع کہا ہوگا، شاید مکے کی سرزمین نے آخری بار علی اکبر کو الوداع کہا ہوگا، شاید علی اصغر کو الوداع کہا ہوگا۔ لیجیے عزادارو، جب بشیر مدینے میں آیا ہے، آج قافلے کی حالت عجیب ہے۔ بشیر ایک علم لے کے آگے بڑھا ہے، سب کو پیغام دیتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے۔ مدینے والوں مدینہ رہنے کے لائق نہ رہا، مدینہ والوں مدینہ رہنے کے لائق نہ رہا، مدینہ والوں آل رسول کا قافلہ آ گیا ہے، مدینہ والوں گھر سے نکلو، بطول کی بیٹیوں کا قافلہ آ گیا ہے۔ بشیر کہتا ہے کہ میں ابھی یہ پیغام دیتا آگے بڑھ رہا تھا، ایک بچے نے میرے دامن کو تھاما، بچے نے میرے دامن کو پکڑ کے کہا، اے عرب تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے؟ کہا میں شام سے آیا ہوں، کربلا سے ہو کے آیا ہوں۔ بچے نے عجیب سوال کیا، سب سے پہلے یہ بتا، یہ میرے بابا کا علم تیرے ہاتھ میں کیا کر رہا؟ یہ میرے بابا کا علم تیرے ہاتھ میں کیا کر رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ۔ ارباب عزا، جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، اس سے جڑی ہوئی چیزوں کو دیکھتے ہیں، اس کی باتوں کو سنتے ہیں تو بہت یاد آتے ہیں۔ یہ قافلہ جب مدینے پہنچا ہوگا، سب چیزیں دیکھ کے یاد آئے ہوگے نا، وہ حجرے دیکھ کے زینب کون محمد یاد آئے ہوگے۔ ابھی آپ نے اذان سنی، ارے اذان جب بھی سنی ہوگی، زینب کو علی اکبر یاد آئے ہوں گے۔ بس علم کا دکھنا تھا، ایک چھوٹا بچہ لپٹ کے کہتا ہے، یہ میرے بابا کا علم ہے، تمہارے پاس کہاں سے آیا اور میرے بابا کہاں ہیں؟ ایک مرتبہ بشیر روتا ہوا کہتا ہے، بیٹا اس علم کا قافلہ آ چکا ہے، جاؤ دیکھو تمہارے بابا تو نہیں آئے لیکن علم ضرور آیا ہے۔ عزادارو، بشیر پیغام سناتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے، مدینہ والوں مدینہ رہنے کے لائق نہ رہا، مدینہ والوں مدینہ رہنے کے لائق نہ رہا۔ عزادارو، بشیر جب یہ پیغام سناتا ہوا آگے بڑھا نا، ایک مرتبہ کہتا ہے کہ مجھے ایک ضعیفہ ملی جو عصا کے سہارے کھڑی ہوئی تھی، اس نے کہا بشیر کیا کہہ رہے ہو؟ کہا بی بی مدینہ رہنے کے لائق نہ رہا،
کربلا میں حسین مارا گیا، کربلا میں حسین مارا گیا، کربلا میں علی اکبر مارا گیا، کربلا میں علی اصغر مارا گیا۔ وہ بی بی روتی ہوئی بشیر کی آنکھوں کی طرف دیکھ کے کہتی ہے بشیر ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو، جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کو کون شہید کر سکتا ہے؟ کہا بی بی ہاں جب تک عباس زندہ تھے حسین کی طرف کوئی آگے نہ بڑھا، لیکن بی بی افسوس تیرا عباس بھی نہ رہا، تیرا عباس بھی نہ رہا، تیرے عباس کے بازو قلم ہوئے، تیرے عباس کی آنکھ میں تیر بے بس ہو گیا، تیرے عباس کے سر پہ گرز آہن سے وار کیا گیا۔ بس یہ سننا تھا۔ اس ضعیفہ نے ایک مرتبہ بشیر سے کہا بس بشیر زیادہ بیان نہ کر، بس اتنا بتا دے میرا لال جب زین سے زمین پہ گرا سینے کے بل گرا یا منہ کے بل گرا؟ اجرکم علی اللہ۔ یہ مسائب بیان کرنے تھے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی روایت کہتی ہے جیسے ہی بشیر نے عباس کی مصیبت بیان کی وہ ضعیفہ ہاتھوں سے عصا چھوٹ گئی، رو کے زمین پر گری، بے ہوش ہو گئی۔ بس بے ہوش ہونے سے پہلے ایک جملہ کہا واہ عباس واہ حسین۔ اجرکم علی اللہ۔ بس عزیز و آخری منزل التماس دعا۔ مدینہ میں جب سب کو خبر پہنچ گئی نا، سب دوڑ دوڑ کے اس قافلے کی جانب نکل گئے، سب دوڑ دوڑ کے اس قافلے کی جانب چلے گئے۔ لیجئے عبداللہ بھی آ گئے، لیجئے محمد حنفیہ بھی آ گئے، لیکن جانتے ہیں سب جا کے سجاد کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ سجاد کہاں، سجاد کہاں ہے، میرا جوان کہاں ہے؟ محمد حنفیہ کہتے ہیں میں اپنے جوان بھتیجے کو ڈھونڈ رہا تھا، راستے میں جاتے جاتے ایک ضعیف سے ملاقات ہوئی، میں نے ڈھونڈا اس قافلے میں صرف عورتیں ہیں، ایک ضعیف ہے جو کمر جھکائے، بال سفید ہے، روتا ہوا کنارے بیٹھا ہے۔ میں نے کہا ارے میرے بھتیجے کو دیکھا ہے، میرے بھتیجے کو دیکھا ہے؟ ایک بیک وہ کہنے لگا ہاں میرے چچا مجھے نہیں پہچانا، میں آپ کا سید سجاد ہوں۔ بس آزادارو آخری منزل، بس آخری منزل، بس آخری منزل، مصیبت کے کچھ آخری دن ہے۔ روایت کہتی ہے پھر ایک بیمار بیٹی مدینے کی گلیوں میں دوڑتی ہوئی اس قافلے کے قریب آئی، کسی سے گفتگو نہیں کر رہی کیونکہ سب کو پتا چل گیا تھا کہ سب شہید ہو گئے، سب شہید ہو گئے۔ لیکن جانتے ہیں یہ بچی کہاں جاتی ہے؟ یہ بچی دوڑ کے رباب کی گود میں ڈھونڈتی ہے، گود ٹٹولتی پھر دوڑ کے جاتی ہے زینب کی گود میں ڈھونڈتی ہے، پھر ام کلثوم کی گود میں ڈھونڈتی ہے، باری باری بیویوں کی آغوش تلاش رہی تھی۔ کسی نے پوچھا بیٹی صغرا کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ کیا ڈھونڈ رہی ہو بیٹی صغرا، کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ ایک مرتبہ صغرا نے پلٹ کے کہا اے کربلا والو میں نے سنا ہے میرا بابا مارا گیا، میرا علی اکبر مارا گیا، میرے چچا مارے گئے، میں ڈھونڈ رہی تھی میرا علی اصغر تو واپس آیا ہوگا، ہائے کیسے ظالم تھے میرا علی اصغر۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب إنا لله وإنا إليه راجعون۔
پروردگارا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہمارے اس مختصر ذکر کو قبول فرما۔ پروردگارا تجھے واسطہ ہے اسیران کربلا کا، پروردگارا جو مومنین مشکلات میں اسیر ہیں، پریشانیوں میں گرفتار ہیں، خدایا سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگارا ہم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما۔ پروردگارا ہمارے مرحومین کے گناہوں کی مغفرت فرما۔ پروردگارا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہمارے قلوب کو ایمان کے نور سے منور فرما۔ پروردگارا ہمارے قلوب کو عشق محمد و آل محمد سے سرشار فرما۔ پروردگارا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، خدایا ہم سب کو مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، خدایا مرنے سے پہلے ہم سب کو حج بیت اللہ کی زیارت کی توفیق عطا فرما، خصوصاً کربلا کی زیارت کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، اس فرش عزا کو بچھانے والے، اس فرش عزا کو آباد رکھنے والے جملہ مومنین و مومنات جوانان کو خدایا اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرما۔ خدایا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما۔ پروردگارا مسلمین میں اتحاد و اتفاق قائم فرما۔ پروردگارا مستضعفین جہان بالخصوص غزہ کے مظلومین کی مدد فرما۔ پروردگارا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، خدایا علماء اعلام، آیات اعظام بالخصوص آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خامنئی کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرما۔ پروردگارا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، خدایا ہمیں قرآن و اہل بیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا اس زندگی کے خاتمے تک قرآن و اہل بیت سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارا وارث قرآن، وارث حسین، یوسف زہرا، حجت خدا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو ان کے اصحاب و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔